अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। ये देखें, बारिश का माहौल बना हुआ है। तो ये बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कहा गाड़ी में बैठ के आपसे बातें करते हैं। बाहर निकल भी जाते हैं, कोई इतनी तेज़ बारिश नहीं है, थोड़ी बारिश है, लेकिन हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठीक है। बात दरअसल ये है कि आज इतनी बड़ी स्टोरी निकली है इमरान खान के ख़िलाफ़। उसके ख़िलाफ़ ऐसे जितनी मर्ज़ी निकल आए ना, वो लाडले ही उसने ही रहना है, उसने लाडले ही रहना है। इतनी बड़ी फाइनेंशियल टाइम जो एक अखबार है यूके का, उसने स्टोरी बताई है। और आरिफ नकवी जो इमरान खान का पार्टनर था फ्रॉड में, और उसने बताया है कि 30 मिलियन डॉलर एक जगह से, और इतने 20 एक जगह से, और 18 एक जगह से। वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम होता है बहुत बड़ा फ्रॉड। यानी कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड। तो वो बंदा गिरफ़्तार हो गया, आरिफ नकवी। और उसे वो जब गिरफ़्तार हुआ है तो उसने कहा जी कि मेरा पार्टनर तो इमरान खान है, और ये सारे पैसे मैं इमरान खान को देता रहा हूँ इधर हस्पताल के लिए, और आगे वो तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको सर जी मैं एक बात बता दूं, इमरान खान का कोई किस्सा, अभी वो तलाल चौधरी उसके वो सीता वाइट वाली बात कर रहे थे कि बेटी है, उसको वो तस्लीम नहीं करता, और उसकी नंगी तस्वीरें आपने बीच पे देखी हैं, वो सारी वो करता है। जो मर्ज़ी कर लें, इमरान के अब जो मानने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि ऐस तो अच्छा लीडर ही कोई नहीं। अभी मैं ये रास्ते में आ रहा था इधर, जहाँ मैं आया हूँ ना, रास्ते में तो बोर्ड लिखा हुआ था कि मुस्लिम उम्मा का लीडर। मैंने ऐसे किया, मैंने कहा तौबा तौबा यार, मुस्लिम उम्मा का लीडर, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसको लोग मानते हैं कि ये मुस्लिम उम्मा का लीडर है, और उसकी करप्शन हो, उसकी अखलाकियात हो। वैसे मैं ना कभी कसम नहीं उठाता, लेकिन मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि इमरान खान से बड़ा करप्ट, डिसऑनेस्ट बंदा कोई नहीं। ये 1993-94 की बात है, जब ये वर्ल्ड कप जीत के आया था। लाहौर हाई कोर्ट में आया था, तो इसको लाहौर हाई कोर्ट की बार ने बुलाया। तो वहाँ पे एक हमारे सीनियर वकील थे, डॉक्टर बासित, अभी बेचारे फौत हो गए, 6 महीने हो गए, डॉक्टर बासित। तो उसने इसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की कि ये इमरान खान नहीं, इमरान खाइन है। खाइन होता है ख़यानत करने वाला, ये वो खाइन है। और उसने यही इल्ज़ाम लगाया कि इसने जनाब को जितने इसको ये चंदे वगैरह देता है, उसका ये हिसाब नहीं देता, और ख़ुद खाता पीता और अयाशियाँ करता है, और हर किस्म की अयाशियाँ। अगर हम इधर ये टीवी पे बता दें तो आप शायद वो फैमिली वाले सुन ही ना सके, लेकिन वो हीरो है, वो ही बात करता है जो वो करता है। अभी तो मैं ये कह रहा था कि शुक्र वो करप्ट है ना, वो करप्शन की बात करता है कि ये डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो डॉन है, डाकुओं का डॉन, वो इमरान खान है। आप यकीन करें, आप बिल्कुल तसल्ली कर लें। लेकिन उसको जनाब अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। अफसोस तो ये है ना, यही अताब बंदयाल जैसा साकिब निसार साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, और वो बच नहीं सकेंगे, वो आवाम के गैज़ व गज़ब से बच नहीं सकेंगे। लेकिन वो डिक्लेयर्ड है जी, डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है, और उसके अंदर हर तरह की बुराई मौजूद है। इतनी बड़ी स्टोरी निकली है, उसके ऊपर ये सुबह के प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन वो साथ ये भी बता रहे थे कि इमरान खान के मानने वाले अब इस बात पे यकीन ही नहीं करते। इसने कल परसों एक बयान दिया है कि जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया और नून लीग को दे दिया, उन्होंने शिरक किया है। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरा शिरक किया उन्होंने, बहुत बड़ा शिरक किया है। देखें, शिरक की डेफिनेशन इसने खुद बना ली। फिर इसने मजहबी तौर पे अगर इसकी सारी चीज़ें देखें ना,
جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ خود جو ہے نا وہ علی الحق ہے اور وہ خود مجھے گائیڈ کرتا ہے، یہ تو نبوت کے دعویٰ کرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ اور اس نے ایسے وہ کریزی لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ جو یہ کوئی بھی کہے، یہ کچھ بھی کہہ دینا اس وقت تو اس کو ماننے والے فوراً کہیں گے ہاں اے ٹھیک کہہ رہے، عمران بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ یہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے۔ تو بڑے دکھ والی بات ہے کہ اس طرح کی سٹوریاں عمران خان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور یہ صادق اور امین ہے سپریم کورٹ سے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی یہ اس نے فیصلہ دیا ہے عطا بندیال جسٹس نے، یعنی جو غلطی کی ہے وہ بھی عمران کے حق میں، جو غلطی کو صحیح کی ہے وہ بھی عمران کے حق میں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں 2 دن سے، میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے کہ نون لیگ والوں نے اپنے لیڈروں کو یہ کہا ہے کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ والے کیس کے اوپر زور دیں۔ ہم ان کو سال ہر سال سے کہہ رہے ہیں، میں آپ میری ویڈیو نکال کے دیکھیں، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ عمران کی اسی طوطے میں جان ہے، نکالیں یہ طوطا، پکڑیں، یہ سارا کچھ اس میں مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ اتنا اس نے اس کو پریشر میں ڈال دیا ہے جو الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے سلطان سکندر، کہ اب وہ یا تو استعفیٰ دے دے گا یا وہ خودکشی کر لے گا۔ وہ ڈر کے مارے فیصلہ ہی نہیں لکھ رہا کہ میں کہیں باہر نکلوں گا تو مجھے جناب یہ پی ٹی آئی والے بال پکڑیں گے اور میری گردن پکڑیں گے، اور یہ وہ اس طرح کا اس نے خوف پیدا کر دیا ہوا ہے۔ ایڈمٹڈ منا ہویا سند یافتہ چور ہے، سند یافتہ ڈاکو ہے، سند یافتہ خائن ہے، سند یافتہ کرپٹ ہے، سند یافتہ اخلاقیات کی جتنے ہیں نا وہ اس کے اندر ہیں، لیکن وہ جی اس کو کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اور وہ سارا بنی گالہ میں جو شہد کی بوتلیں جاتی ہیں سب کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہو تو کیا کیا جائے سر جی، کیا کیا جائے؟ یہ نون لیگ والے 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، شاید خاقان عباسی نے بھی بیان دیا ہے فارن فنڈنگ والا، اور کب سے 8 سال سے لگا ہوا ہے۔ عمران خان کے پروپیگنڈے کا یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جتنے مرضی بن جائے نا یہ جواب نہیں دے سکتے پروپیگنڈے کا۔ عمران خان جو پروپیگنڈا کرتا ہے نا اپنے لیے، اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اعلان کیا ہے، اور دوسری پارٹیوں کو ہم سب کو کہہ رہے ہیں، بلکہ بڑی پارٹی کو لیڈ کرے۔ یہ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے تھے، میں نے کہا 4 اگست بروز جمعرات دھرنا دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کو تحفظ دیا جائے، تحفظ دیا جائے۔ اس نے اس کو بہت ہی انڈر پریشر کر دیا ہوا ہے کہ وہ، میں نے بتایا نا، وہ خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے۔ تو اس کو تحفظ دیا جائے، اور اس کو ساری پارٹیاں اس کے حق میں بیان جاری کریں اور عملی طور پہ باہر نکلیں۔ ابھی بھی یہ پریس کانفرنسوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ مریم نواز ایک بہت بڑا جلسہ کرے کہ فارن فنڈنگ کا جو چور ہے اس کو اناؤنس کیا جائے، فارن فنڈنگ کی جو چوروں والی پارٹی ہے اس کو اناؤنس کیا جائے۔ یہ وہ مریم نواز صاحبہ باہر نکل کے ایک جلسہ کریں، جلسے کریں، بلکہ بہت سارے جلسے کریں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جناب ان کو یہ 4 مہینے سے حکومت میں بھی ہیں، اور کچھ عرصہ ان کے پاس پنجاب حکومت بھی آئی ہے، نہ یہ بلدیاتی الیکشن کرا سکے ہیں، نہ یہ عمران خان کو چور ڈاکو والا اس کا جو بیانیہ ان کے خلاف ہے اس کو ٹھیک کر سکیں، نہ یہ کوئی اپنا بیانیہ بنا سکے، ٹھیک ہے۔ اب کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اب یہ 2 دن سے یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ نکالیں، فارن فنڈنگ والا کیس نکالیں، اسی طوطے میں اس کی جان ہے، تو یہ پھڑک کے مر جائے گا ادھر، اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی، اس کو سارا پارٹی پہ بین لگ جائے گا۔ لیکن یہ دوستو اب ہم کیا کریں، وہ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کو اتنا سمجھا کے، ان کو گائیڈ کرنے والے بھی ہیں 12 پارٹیاں ہیں، اور انہوں نے اس کو سب کو آگے لگایا ہوا ہے جھوٹے پروپیگنڈے میں۔ تو جناب نکلیں، ابھی بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، خالی ابھی آپ نے پریس کانفرنسیں شروع کی ہیں، خالی پریس کانفرنسیں نہیں، باہر نکلیں اور پروگرام کریں، بڑے بڑے جلسے کریں، اور اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ تشت ازبام کریں۔ ابھی تو سر یہ انہوں نے کل پہلے 11 استعفے قبول کیے ہیں، 4 مہینے کے بعد 11 استعفے قبول کیے ہیں، گورنر انہوں نے نہیں لگائے۔ بہرحال
اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے، اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ فائنانشل ٹائم نے جو سٹوری شائع کی ہے وہ قابل شرم ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، کہ خیراتی اداروں کے نام پہ یہ اپنی سیاست میں پیسہ لگاتا رہا ہے اور جلسے جلوس کرتا رہا. ٹھیک ہے، یہ پارٹیاں اس لیے بھی جلسے نہیں کرتی کہ ایک جلسے، بڑے جلسے کے اوپر 1 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے بھی یہ پارٹیاں بڑے جلسے نہیں کرتی. میں آپ کو یہ بھی ایک وجہ بتا دوں. تو امید ہے کہ جناب آپ ہماری یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہوگی اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں. 4 اگست انشاءاللہ تعالی ہم دم دم مست کلندر کریں گے، اور اسلام آباد کے لیے جو دوست آنا چاہیں وہ اپنا نام لکھائیں، اور پاکستان جسٹس پارٹی کا جو سمارٹ کارڈ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور اپنی تصویر بھیجیں. ہم آپ کو وہ TCS کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے ممبر بھی بنیں اور ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً پاکستان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.